اقبال کو سمجھنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اقبال کی حیات زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کیا تھی، کیسے تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کی شاعری کی 4-5 جو خصوصیات ہوں ان کو دیکھ لیجئے، بس اقبال ختم، اس کے علاوہ اور کیا ہے۔ ایک دو مثالیں دیکھ لیجئے ان کی شاعری کی، بس بات یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی تھوڑا سا پڑھیے سوانح حیات کو آپ کو، تاکہ پڑھنے میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو۔ پڑھیے، کل ملا کر کے 3 باتیں یا 4 باتیں ہوں گی ان کی زندگی میں، اس سے زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ پڑھیے بھیا جلدی، کون پڑھے گا؟ اقبال کے بزرگ یہاں سے ہوں اقبال کے بزرگ سپر و برہمن تھے ہوں اور کشمیر ان کا وطن تھا۔ قبول اسلام کے بعد ان کا خاندان ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا۔ ہوں یہیں 9 نومبر 1777 کو محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ ہاں، ان اب کے آپ اس والد سے کا نام ون شیخ سیکنڈ 1 سیکنڈ، ہوں، اب آپ یہ لکھیں 9 نومبر 1877 کو محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہوئی کہاں ہوئی؟ آپ اس کو لکھ دیں کہ 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں علامہ اقبال کی یا محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ کشمیر ہاں، سیال کوٹ میں نا، سیالکوٹ میں تو وہ پھر ترک وطن کر کے گئے تھے نا قبول تو ان کے اسلام کے بعد خاندان ان والے کا۔ ترک وطن کر کے گئے تھے نا، یہ تھوڑی اچھا کہ ہاں، جی 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 یہ تو وہیں پیدا ہوں گے نا۔ جی ہوں، ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ایک شیخ میرے نور محمد۔ یاد آ رہا ہے مجھے، پی وائی کیو ایک شاید، اگر میرا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، تو ان کے والد کے اوپر کوشچن آیا تھا، گھما کر کے بڑا پوچھا تھا وہ کوشچن، سب نور نور ڈال دیا تھا، نور محمد، محمد نور، نور عالم، اس طریقے سے 4-5 آپشن دے دیے تھے۔ اچھا آدمی بھی گھوم جائے اگر ایک بار پڑھا ہے، اگر صحیح سے ذہن میں نہیں ہے تو۔ ہاں پڑھیے۔ اور ماں کا نام امام بی بی تھا۔ ہوں یہ دونوں بہت تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت پر بہت توجہ کی۔ ہوں گھر کا ماحول مذہبی تھا، شاید اسی لیے اقبال کلام پاک کی تلاوت کے بہت شوقین تھے اور بڑی ہوں خوشحالی سے تلاوت کرتے تھے، خوش ہوں الہانی۔ ہوں اقبال کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ اب ان کے ماں باپ کے بارے میں بس ان کی امی کا، ان کے ابو کا نام یاد ہے آپ کے ذہن میں ہے، وہ آبجیکٹو میں آ سکتا ہے، بہرحال سبجیکٹو میں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ماں باپ کو چھوڑ دیجیے گا۔ چلیے آگے پڑھیے۔ اقبال کی عمر، اقبال کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو اچھا یہاں تو ہو گیا، مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ شیخ نور محمد کے ایک دوست جو شاہ صاحب کہلاتے تھے اور جن کا نام سید میر حسن تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اقبال کی تعلیم صرف درس قرآن تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کام شاہ صاحب کو ہی سونپ دیا گیا۔ اب وہ اردو، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر میں اقبال اسکاچ مشن ہوں اسکول میں داخل کر دیے گئے۔ شاہ صاحب بھی اس اسکول سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کی رہنمائی حاصل رہی اور ان کی صحبت میں اقبال میں شعری ذوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے 1851 میں مڈل اور 1893 میں امتیاز کے ساتھ میٹرک پاس کیا۔ ہوں یہیں سے انٹر ہوں میجٹ کا امتحان پاس کیا۔ ہوں اس کے بعد بی اے کی ڈگری کے لیے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اس کالج سے بی اے کرنے کے بعد انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا۔ تعلیم کے دوران انہیں فلسفے کے پروفیسر ہوں مسٹر آرنلڈ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ 1 سیکنڈ رکے یہاں پہ، آپ کو صرف اسے ایک لائن کے اندر لکھنا ہے اس طرح کہ شروعاتی دنوں میں غالب نے صرف اقبال نے صرف دینی تعلیم پر توجہ کی، لیکن ایک استاد کی رہنمائی سے انہوں نے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ کی اور انہی سے ان کے ذہن کے اندر شعری ذوق پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد اس لائن کو لکھ دینا ہے کہ اقبال نے کم عمری ہی میں یعنی میٹرک کرنے سے پہلے روایتی انداز کی شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے داغ کی باقاعدہ شاعری اختیار کی تھی، مگر جلد ہی نئے انداز کی شاعری کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ انجمت حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے تو ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ جی یہ مطلب اتنا جو انہوں نے گھر کا بتا دیا، استادوں کو بتا دیا، اس کو 1-1.5 لائن کے اندر شارٹ کر کے لکھنا ہے، بالکل الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو جائے۔ پڑھیں آگے۔ اقبال نے کم عمری ہی میں یعنی میٹرک کرنے سے پہلے روایتی انداز کی شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے داغ کی باقاعدہ ہوں شاگردی اختیار کی، مگر جلد ہی نئے انداز کی شاعری کی طرف مائل ہوتے گئے۔ ہوں انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے تو ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ 1905 میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا پڑا۔
1908 میں واپس آئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے تھے. ان کی شاعری مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے وقف تھی. یہاں تک آپ لکھ اقبال دیں. نے یہیں تک یہ آپ کا ایک پیراگراف میں ہو گیا کہ بھی شروعات شاعری کی کس طرح شاعری سے کیسے ہوئی. اس کے بعد جلسوں میں انہوں نے جیسے جو یہ جلسے تھے کیا نام ہے انجمن حمایت اسلام کے، ان جلسوں میں شرکت کی. اور اس کے بعد 1905 میں انگلستان گئے، وہاں آئے، وہاں کا ماحول دیکھ کر کے تو ان کی شاعری جو ہے خاص طور پہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں ٹائٹل دے کے اس کو لکھیں گے؟ نہیں، ٹائٹل کوئی نہیں دینا. اچھا، اسی کے ساتھ رہے گا یہ؟ کسی کے ساتھ رہے گا. یہ حیاتی زندگی میں یہ الگ ایک وہ ڈال دیں گے اچھا جس میں آپ اچھا 2-3 پیراگراف ڈال دیں گے. اچھا جہاں ایک بات پوری مکمل ہو جائے اور 5-6 لائنیں ہو جائیں تو وہاں پیراگراف چینج کر دیجیے. اچھا، صرف پیراگراف چینج کرنا ہے. جی. ہاں ہاں. آگے پڑھیے یہاں سے. اب یہ جو آپ کے 3 پیراگراف آ رہے ہیں کہ اقبال نے بھیا ملازمت کی، اس کو چھوڑیے. اقبال نے 3 شادیاں کی، ان کی شادیوں سے، ان کے بچوں سے ہمیں کیا لینا دینا. اس کے بعد کہ بھائی ان کا انتقال جو ہوا، ان کے انتقال کو آپ لے سکتے ہیں کہ 10 جنوری 1934 کو اقبال کو نزلہ ہوا اور دھیرے دھیرے ان کی آواز بیٹھ گئی. دل کا عارضہ بھی ہو گیا، مطلب دل کا مرض ایک طریقے سے ان کو ہو گیا اور صحت خرابی ہونے لگی. اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اس کو بڑا نارمل سا آپ کو لکھ دینا ہے. اب یہاں سے ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا. سب سے پہلا یہ کہ اقبال کے جو ہمارے شاعر ہیں وہ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ یہ ایک فلسفی شاعر ہیں. کیا ہے؟ فلسفی شاعر. فلسفی کا مطلب یہ کہ بھائی وہ فلسفے کو انہوں نے بیان کیا ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اقبال سے پہلے کہ ان کے یہاں 2-3 طرح کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کو بیان کیا جاتا تھا. اقبال نے اس کا ازالہ کیا. اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا نا اس کو کہتے ہیں فلسفہ خودی. کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ خودی. خودی کا مطلب یہ ہے کہ خود شناسی، خود کو جاننا، خود کی صلاحیتوں کو نکھارنا، خود کے اوپر کام کرنا ہے نا. اس کا مطلب یہ تھا. تو پہلے یہ تھا کہ بھائی مطلب یوں ہی بس ایک طرف ہو جانا اور کوئی بہت زیادہ ترک دنیا کو نجات کا ذریعہ سمجھنا. مطلب دنیا سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لو اور اگر دنیا سے آپ کنارہ کشی کو اختیار کرتے ہو تو اس سے آپ کی جو ہے زندگی سنور جائے گی. لیکن اب اس کو کہا گیا کہ نہیں بھائی، دنیا سے کنارہ کشی آپ کو اختیار نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی خود کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جاننا ہے، انہیں نکھارنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہو گئی، سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب یہ ان کی جی. شاعری کی خاصیتوں میں آ جائے گا. لیکن یہاں بھی آپ جو ہے باضابطہ نہیں، ایک آپ ٹائٹل ڈال دیں گے یہاں فلسفہ خودی. کیا ڈال دیں گے؟ فلسفہ خودی. ہاں. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد ڈال دیں بھائی یہ فلسفہ خودی آیا کہاں سے. ٹھیک ہے. تو بھائی جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ضرورت ہے کہ وہ انہیں مستحکم کر لیں، مطلب انہیں جانچیں، ان پر تھوڑا سا ریسرچ کریں. استحکام خودی کے لیے سب سے اہم چیز ہے عشق، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی لگن جیسی عشق کے جذبے میں ہوتی ہے. استحکام خودی کے لیے دوسری ضروری شے ہے جدوجہد. اس کو آپ چاہیں تو اگنور کر سکتے ہیں پورا، اس کو چھوڑ دیں آپ کچھ دیر کے لیے کہ بھئی ہم نے جان لیا کہ فلسفہ خودی، اور فلسفہ خودی کو آپ نے لکھ لیا کہ فلسفہ خودی کا مطلب یہ ہے خود شناسی، خود آگاہی، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو جاننا، انہیں نکھارنا، ان پر کام کرنا ہے نا، اور ایک مقصد ساتھ لے کر کے چلنا. تو آپ کسی بھی حال میں اپنے مقصد کو نہ بھولیں اور اس کے لیے جدوجہد کا ہونا، اس سے محبت ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں. اب اس کے بعد ڈائریکٹ آپ یہاں پر آئیں. اقبال ایک پیامی شاعر ہیں. کون سے شاعر ہیں؟ دوسرا ٹائٹل ہو. پیام کسے کہتے ہیں؟ شاید پیغام پہنچانے والا. پیغام پہنچانے والا. کہتے کسے ہیں پیغام؟ پیغام پیغامی بتا خبر، دیجیے. چلیے ہاں، خبر ہی میسج. ہاں، خبر، میسج. تو اقبال ایک میسج پہنچانے والے آدمی تھے. مطلب کہ وہ اپنی قوم تک کوئی میسج پہنچانا چاہتے تھے، اپنی قوم کو مطلع کرنا چاہتے تھے. تو اقبال اپنی قوم کو مطلع تو کرنا چاہتے تھے، اپنی قوم کو، جو سوتی ہوئی قوم تھی، اس کو اٹھانا تو چاہتے تھے،
ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کسی قوم کو اٹھا رہے ہو اور وہ قوم آپ کی طرف مائل ہو، آپ کی باتوں کو سنے، تو اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس چیز کو بھی جانتے تھے کہ فلسفہ جو ہے بہت پیچیدہ فن ہوتا ہے، ہر آدمی فلسفے کی طرف نہیں آتا، لیکن جب تک کہ آپ فلسفے کے اندر ایک دلکشی پیدا نہ کر دیں، اس وقت تک فلسفے کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے تمام شعری وسائل کا سہارا لیا، سامعین و قارئین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کس کے ذریعے لیا؟ کہ جتنی بھی جو ہے کیا نام ہے شعری وسائل ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا انہوں نے، چاہے وہ آپ کا استعارہ ہو، چاہے آپ کی وہ تشبیہ ہو، چاہے وہ آپ کا جو ہے دوسری جو صنعتیں ہیں ان کا بھی بڑے اچھے سے انہوں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے یہاں ایک خاصیت اور پائی جاتی ہے کہ غالب جو ہے نا، جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو کسی بڑے انسان کی، کسی اچھے خاصے انسان کی زبان سے ادا کراتے ہیں۔ بڑے انسان کا مطلب یہ کہ بھئی جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کو کہلواتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس کو کہلواتے ہیں، کئی مرتبہ خضر کی زبان استعمال کرتے ہیں، کئی جبریل کی زبان استعمال کرتے ہیں، کئی لینن کی زبان استعمال کرتے ہیں، کہیں سر سید کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک پیامی شاعر ہیں، اور ساتھ ہی کہ تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اپنی بات کو کسی اہم ہستی کی زبان سے ادا کراتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی مصوری اور پیکر تراشی بھی ان کی نہایت پسندیدہ تدبیر ہے، مطلب کہ پوری تصویر کو کھینچ دینا، ایک جو ہے اچھے سے خاکہ کھینچ دینا کہ بھئی واقعتاً لگے جیسے خدا اور بندے میں کلام ہو رہا ہے نا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا ہی وہ ہمارے، اچھا پھر ادھر سے جواب تھے وہ آبا ہی وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو بندے اور رب میں کلام ہو رہا ہے، تو ایک ایسا پیکر بنا دینا، ایک ایسی مصوری کر دینا جس سے واقعتا لگے کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سوال و جواب کا ہونا۔ تو یہ پوری ایک طرح سے کہیں کہ یہ خوبصورت آرٹ گیلری ہے، پورا باضابطہ جو ہے الفاظ کے ذریعے انہوں نے تصویر کو کھینچ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جی اور بڑے اچھے سے یہ اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے اگلے صفحے پر، شعر کے لیے نغمگی بہت ضروری ہے، اور اقبال کے کلام میں ترنم بہت زیادہ ہے، موسیقی سے ان کی طبیعت کو بہت مناسبت ہے، وہ بحروں کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لفظوں کے انتخاب میں بھی بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں، اس لیے ان کی غزلوں اور نظموں کو بڑی خوش آہنگی کے ساتھ گایا جا سکتا ہے۔ مطلب کہ ان کے کلام کے اندر نغمگی ہے، ترنم ہے، موسیقی ہے، بحروں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی غزلوں کو اور نظموں کو بہت جو ہے وہ خوش آہنگی کے ساتھ آپ گا سکتے ہیں، آپ کو گانے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور شے ہے جو ان کے شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، وہ ہے صنائع کا استعمال، جیسے میں نے آپ کو تو ہے نا صنعت تنمیہ، صنعت باقی جو صنعتیں ہوتی ہیں تو ان کا بڑا سوچ سمجھ کر ہی کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ صنعت تلمیح کا۔ کس کا استعمال کیا؟ صنعت تلمیح، صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں؟ پڑھے ہیں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا، دوبارہ تاریخی بولیے، آپ کی آواز واقعات جس صاف میں نہیں بیان کیا گیا ہو، ہے۔ تاریخی واقعات کا بیان ہو۔ جس میں تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہو، واقعے کا ذکر کیا گیا۔ واقعے ذکر کیا کا گیا ہو ذکر تو کیا گیا ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، ہے نا۔ جی اشارہ کیا گیا جی۔ تو صنعت تلمیح، اور عام طور پہ یہ ماضی کو بہت لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ تھے وہ آبا ہی وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تو تمہارے کون سے آبا تھے، وہ تو اشارہ کر رہے ہیں نا ایک طرف۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اشارہ آپ کو دیکھنے کے لیے اس طریقے سے مل جائیں گے۔ اقبال نے بار بار کہا کہ میں شاعر نہیں فلسفی اور پیغمبر ہوں، اور اس لیے ان کا فلسفہ و پیغام عام توجہ کا مرکز بنا رہا، ورنہ حقیقت تو یہ کہ وہ شاعر پہلے ہیں، فلسفی اور پیغمبر بعد کو۔ پیغمبر یہ نبیوں والا پیغمبر نہیں، اس کا مطلب صرف وہی پیغام پہنچانے والا، نہ لفظ آپ پیام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقبال آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے، اور سمجھ میں آنے کے جی ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں آیا لکھنا کس طریقے سے ہے۔
جی جی اس کا دو ہی ہے، فلسفہ خودی اور پیام شاعر بس۔ ہاں یہ 3 4 آپ کا جب آپ پیامی شاعر کہیں گے تو پیامی شاعر کے اندر آپ کی موسیقیت بھی آ جائے گی، اور کس طریقے سے پیغام پہنچاتے تھے۔ پیامی شاعر تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتا ہے، لیکن کس طریقے سے وہ پیام پہنچاتے تھے اپنا، کس زبان استعمال کرتے تھے۔ مصوری بھی ان کے یہاں موجود ہے، اس کو جب آپ وضاحت کے ساتھ لکھیں گے تو تقریباً 1 1.5 صفحہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بیچ میں آپ 2 3 پیراگراف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی